دابۃ الارض ایک ایسا عجیب الخلقت حیوان جو کہ قرب قیامت میں ظاہر ہوگا۔ یہ کس زمین پر دوڑتا پھرے گا اور اس دنیا میں تباہی مچاتا پھرے گا، مومن اور کفار میں تفریق کرے گا۔ اس دنیا نے جیسے زندگی کا سفر شروع کیا تھا، اسی طرح ایک دن یہ سفر ختم ہو جائے گا اور اس دن کو قیامت کا نام دیا گیا ہے، اور اس کا قائم ہونا یقینی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قیامت کے نزدیک جن ہونے والے حادثات و واقعات یا نشانیوں کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے، انہیں بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک بڑی اور دوسری چھوٹی نشانیاں ہیں۔ لہٰذا ان میں چھوٹی علامات اور نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گی، جبکہ کچھ نشانیاں رونما ہو چکی ہیں، جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، دولت کی فراوانی، اہل علم کا فوت ہو جانا، زنا کا عام ہو جانا، قتل عام ہونا، عورت کا باریک اور تنگ لباس پہننا، جزیرہ عرب کا شاداب ہو جانا، اور اس طرح بے شمار نشانیاں ہیں۔ بڑی نشانیاں ایسی ہیں جو کہ قیامت کے بالکل قریب رونما ہوں گی، اور اس کے بعد تھوڑے ہی وقت رہ جائے گا، جن میں دجال کا عروج ہونا، حضرت عیسیٰ کا آسمان سے دوبارہ نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا دنیا میں تباہی مچانا، اور اسرار دھوئیں کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، آگ کا نکلنا ہے۔ یہ نشانیاں ایک کے بعد ایک رونما ہوں گی۔ یہ علامات و نشانیاں اہل ایمان کے بہت اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیاں اس لیے مقرر کی ہیں قیامت سے پہلے لوگ اس کے متعلق آگاہ ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ توبہ کر لیں۔ قیامت کی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی دابۃ الارض کا نکلنا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ دجال کی آمد اور یاجوج ماجوج کے خروج کے متعلق ایک تفصیلی ویڈیو ہمارے اسی چینل پر موجود ہے، جو کہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس جانور کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے، سورۃ نمل: اور جب ان پر وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے تھے۔ دراصل لفظ دابہ کے معنی چلتا پھرتا اور جیتا جاگتا ہے۔ ارض زمین کو کہتے ہیں، یعنی یہ ایسا جانور ہوگا جو زمین پر تیز رفتاری سے یا دوڑ کر چلنے والا ہوگا۔ عام طور پر جانور انڈے سے یا بچے کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا یہ قیامت کی ایک نشانی ہوگی۔ یہ عجیب و غریب جانور زمین سے نکلے گا، نہ کہ کسی جانور کے پیٹ سے۔ تفسیر کے مطابق اس جانور کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگ نیک کاموں کی دعوت دینا، برے کاموں سے منع کرنا ترک کر دیں گے، اور کفار کی اصلاح کی کوئی امید باقی نہ رہے گی۔ یہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہوگا۔ دراصل مکہ میں خانہ کعبہ کے قریب ایک پہاڑ ہے جسے کوہ صفا کہتے ہیں۔ یہ وہی پہاڑ ہے جس کے درمیان حج و عمرہ کے موقع پر حاجی 7 چکر لگاتے ہیں۔ روایتوں کے مطابق قرب قیامت کوہ صفا زلزلے کی وجہ سے پھٹ پڑے گا، اس میں سے وہ عجیب الخلقت جانور نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا۔ یہ اسی طرح کا ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے نکالا تھا۔ ابن کثیر کے مطابق دابۃ الارض مکہ مکرمہ میں کوہ صفا سے نکلے گا اور اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جا پہنچے گا۔ لوگ اسے دیکھ کر بھاگنے لگیں گے، لیکن مومنوں کی ایک جماعت وہیں کھڑی رہے گی۔ یہ دابۃ الارض ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا۔ اس کے بعد وہ دوسری طرف نکلے گا۔ دابۃ الارض مکہ سے نکلتے ہی مشرق کی طرف نکلے گا اور پوری دنیا کا چکر کاٹتے ہوئے شام پہنچے گا۔ وہاں پر ایک زوردار چیخ بلند کرے گا، ہر زبان پر اسی کا چرچا ہوگا، ہر طرف ہلچل مچ جائے گی، لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے، لیکن اس جانور سے کوئی نہ بچ پائے گا۔ دابۃ الارض
چھپائے جانوروں کی صورت میں ہوگا، جبکہ لمبائی 60 گز کی ہوگی۔ لہٰذا اس وقت مسلم اور کافر میں تفریق ظاہر ہو جائے گی اور پورا امتیاز حساب و کتاب کے بعد ہوگا۔ دراصل اس میں حکمت یہ ہے کہ قیامت کے انکار کرنے والوں کی جہالت و حماقت اس وقت ظاہر ہو جائے گی کہ جس چیز کو تم نے پیغمبروں کے کہنے سے نہ مانا، آج اسی چیز کو ایک جانور کے کہنے سے ماننا پڑ رہا ہے، لیکن اس کو تسلیم کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اب اس کے ماننے اور تسلیم کرنے کا وقت گزر چکا ہے۔ جہاں جہاں یہ جانور جائے گا، ہر انسان پر نشان لگاتا جائے گا۔ دابۃ الارض کے نکلنے کے بعد نہ تو کوئی توبہ کر سکے گا، نہ ہی اسلام قبول کر پائے گا۔ جو کافر ہوگا وہ کفر پر قائم رہے گا، جو مسلمان ہوگا اس اسلام پر موت آئے گی۔ میٹھے پانی کڑوے ہو جائیں گے، دوست دشمن بن جائیں گے، حکمت ختم ہو جائے گی۔ انسان کی وہ تمنائیں ہوں گی جو کبھی پوری نہ ہوں گی، ان چیزوں کی کوشش ہوگی جو کبھی حاصل نہ ہوں گی۔ دابۃ الارض اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی، جس کے نکلنے سے کفار اور مومنوں میں فرق ہو جائے گا۔ اس کے بعد قیامت کا آنا حتمی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔